الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اگلی رکوع میں کچھ بنی اسرائیلیوں کی مزید باتیں آئے گی. یہاں سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین وہ لوگ ہادو جو یہودی تھے. ہادہ یہودو بامانہ رجوع کرنے کے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتا رکھا تھا کہ یہود کو یہودی بھی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا یہودا اس کا نام تھا، تو اس کے نام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. والنصارى اور عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی دین کی مدد کریں، اس لیے اس کو نصارہ بھی بولتے ہیں. والصابئین اور صابی اصل میں اس کو بولتے جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صابی ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو گئے. یہاں صابئین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں پھر بعد میں وہ ستاروں کی پرستش پوجا بھی کرتے تھے، اس کو صابی بولتے ہیں. تو ان میں سے جو لوگ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم تو ان لوگوں کے لیے اجرہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف گھبراہٹ نہیں ہوگی، ولا ہم یحزنون نہ ان کو کوئی غم ہوگا. وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو، اخذنا جب ہم نے لیا میثاقکم آپ سے پختہ وعدہ، عہد، ورفعنا اٹھایا، فوقکم الطور اور اٹھایا ہم نے آپ کے اوپر طور پہاڑ کو. جب انہوں نے اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھا دیا. خذ کے میں نہیں تو پکڑنا امر ہے، لیکن اتباع کرو، پکڑو، ما آتیناکم جو ہم آپ کو دے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ جو آپ کی طرف احکام بھیجے جا رہے ہیں اس پر عمل کرو. واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید تم بچ جاؤ. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی. فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ جل شانہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. یہ تو اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ تم کو دوبارہ ہدایت دی. وَلَقَدْ اور تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. ایسے ہوا کہ ان کے اوپر ایک امتحان اللہ نے ڈال دیا، ان کے اوپر ہفتے کے دن شکار کو بند کر دیا گیا. ان کی بندرگاہ بحر کلزم میں مچھلی ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھی اور دنوں میں کم آتی تھی. انہوں نے ان کے لیے تعویلات شروع کر دی اور ہیلے بہانے شروع کر دیے. دریا کے کنارے تالاب بنا کر اس میں توڑے چھوٹے چھوٹے نالے نکال دیے اور ہفتے کے دن اس میں پانی چھوڑتے تھے. جب مچھلیاں ان میں آ جاتی تو سامنے راستہ بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلی اس سے نہ نکل جائے، اور پھر بعد میں جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تو ان مچھلیوں کو پکڑتے. ہیلا کیا ان لوگوں نے، اور ہیلا بھی شرعی نہیں تھا، ناجائز تھا، ناجائز طریقے سے تھا. تو ان کی تین قسم ہو گئے تھے، بنی اسرائیلیوں کے تین اقسام میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے تھے. ایک وہ جو اس کام کو، اس جرم کو کرنے والے تھے،
دوسرے وہ جو ان کو روکنے والے تھے لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو وہ خاموش بیٹھ گئے، اور تیسرے وہ جو آخر دم تک ان کو منع کرتے بھی رہے اور خود اس سے بچتے رہے۔ تو جو گناہگار تھے اللہ جل شانہ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہہ دیا کونوا، ہو جاؤ قردۃ خاسین، بندر ذلیل، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کو سزا دی لی، فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا ان کو نکالن، عبرتن، عبرت، لما بین یدیہا، ان سے پہلوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور ان کے بعد والوں کی، وموعظتن، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا اس امت میں کسی کا مسخ صورت ہوگا؟ اس امت میں کسی کی شکل تبدیل ہوگی؟ کیا اس امت کے لوگ بھی بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے؟ تو بخاری، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں قیامت کے قریب کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، مگر گانے بجانے کے دلدادہ ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے شکلیں مسخ کر دیے جائیں گے، ان کو خنزیر اور بندر بنایا جائے گا۔ دیکھیں پہلے ریڈیو تھا، پھر اس کے بعد وی سی آر آیا، ٹی وی آیا، وی سی آر آیا، ڈش آیا، کیبل آیا، اب نیٹ آیا، اور اینڈرائڈ موبائل تو ہر جیب میں آیا، اور دنیا جہان کے جتنی بھی نافرمانی کی چیزیں انسان کو اویلیبل ہو چکی ہے، دستیاب ہو چکی ہے۔ ابھی جن کی تربیت ہو چکی ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو وہ تو اس سے بچے گا، اور جن کی تربیت دینی تربیت نہیں ہوئی اور جن کے اوپر کوئی نگرانی نہیں تو اس کو غلط استعمال کرتے ہوں گے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹی وی، وی سی آر، یہ چیزیں دیکھنا یہ تو حرام ہے۔ انہوں نے اپنے تفسیر ذخیرۃ الجلال صفحہ نمبر 210 جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ٹی وی وغیرہ یہ چیزیں تو دیکھنا حرام ہے، حرام سمجھ کر دیکھنے والا تو گناہگار ہے، لیکن جو اس کو جائز سمجھتے، حلال سمجھتے، تو یہ گناہگار ہے، دین سے نکل جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے خود کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں جس کی وجہ سے اس امت میں برکت ختم ہو گئی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں جیسے حدیث میں آیا، لیکن گانوں کے دل دادا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جب لوگ فجر کی نماز کے لیے گھروں سے نکلتے تو مسجد تک جاتے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت، قرآن خوانی کی آواز آتی تھی، راتوں کو گھروں سے قرآن خوانی کی آواز آتی تھی۔ آج ایسا زمانہ آ گیا کہ صبح، دوپہر، شام، آدھی رات فجر کی اذان ہو رہی ہوتی، آپ مسجد کے لیے نکلے، آپ کے پڑوس سے جو نا کیبل لگی ہوگی، وہاں سے کیبل اور گانوں کی آواز آئے گی، ریسلنگ کی آواز آئے گی، مووی دیکھنے کی آوازیں آئے گی، ڈانس مجرے دیکھنے کی آوازیں آئے گی۔ تو کیا اس امت سے برکت نہیں اٹھے گی؟ کثرت میں ہونے کے باوجود ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے، اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ پھر بھی مسلمان کو غلبہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ امت میں نافرمانی کثرت سے ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ میرے خیال سے آج یہاں تک کافی ہے، تفسیر جو نا اس کی ہو گئی، اور لفظی ترجمے کی طرف دوبارہ دھیان کریں، لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آگے پھر کل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی تھے، والنصارى عیسائی تھے، والصابین اور صابی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور ان کو نیک اعمال کے، فلہم اجرہم ان کے لیے بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس،
ولا خوف علیہم ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا گھبراہٹ ہوگی، ولا ہم یحزنون نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو اخذنا میثاقکم جب ہم نے لیا آپ سے پختہ وعدہ عہد، ورفعنا اور اٹھایا فوقکم الطور آپ کے اوپر کوئی طور کو، خذو پکڑو یعنی عمل کرو، خذو ما آتیناکم جو ہم آپ کو دے دے بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون چاہیے یہ تاکہ تم بچ جاؤ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی عہد کرنے کے بعد بھی نافرمانی کی، فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا آپ کے اوپر، ورحمتہ اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی آپ کے اوپر، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہوتے خسارہ کرنے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور تحقیق علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم تو ہم نے کہا ان سے یعنی حکم کیا ان سے، کونوا قردۃ خاسین ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناها تو ہم نے بنایا ان کو نکالن عبرتن عبرت، لما بین یدیہا ان سے پہلے والوں کے لیے بھی، وما خلفہا بعد والوں کے لیے بھی، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ جل شانہ جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔